فجر کی نماز کے بعد کی خنکی روح پر سکون کا لحاف اوڑھ رہی تھی۔ گاؤں کی قدیم مسجد کے صحن میں چند بزرگ اور نوجوان حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ سورج ابھی افق کے پردے سے جھانکنے بھی نہ پایا تھا کہ حکیم عثمان کی آواز نے خاموشی میں ایک نئی رغبت بھر دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی کہانیاں تیر رہی تھیں اور چہرے پر وقت کی لکیریں گہری حکمت کا نشان تھیں۔ وہ نہ صرف جسمانی عوارض کا علاج کرتے تھے بلکہ روح کی قدزیوں کو بھی سیدھا کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ آج مجلس کا موضوع دعا اور اس کی قبولیت کے اسرار پر تھا۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، حکیم صاحب، لوگ کہتے ہیں دعا عرش تک پہنچتی ہے اور تقدیر بدل دیتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ حکیم عثمان نے ایک گہری سانس لی اور ان کی نگاہیں دور افق پر ٹک گئیں۔ بیٹا، دعا تقدیر بدل سکتی ہے بشرطے کہ وہ دعا مکمل ہو، خالص ہو اور اس کے پیچھے ایک پختہ یقین ہو۔ مگر میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی ادھوری دعا کا قرض بھی چکایا ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجلس میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب حکیم صاحب کی کہانی سننے کو بےتاب تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں موندی، گویا ماضی کے دریچوں کو کھولنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ ان کی آواز میں ایک دھیما پن تھا، مگر ہر لفظ قلب و روح کو چھو رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں جوان تھا اور میرے دل میں دنیا بھر کی آرزوئیں پنپ رہی تھیں۔ ہمارا گاؤں سرسبز و شاداب تھا، کھیتوں میں خوشحالی ناچتی تھی اور ہواؤں میں سکون کا گیت گونجتا تھا۔ میں ایک کسان کا بیٹا تھا، محنت اور مشقت ہماری رگ رگ میں رچی بسی تھی۔ میری اہلیہ زینب نیک سیرت اور بہایا خاتون تھیں۔ اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام ہم نے بلال رکھا۔ بلال میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور تھا۔ حکیم صاحب نے ایک لہجہ توقف کیا۔ ہم غریب تھے، ہماری جھونپڑی میں رزق کی فراوانی تو نہ تھی مگر محبت اور قناعت کا خزانہ بے بہا تھا۔ میں نے اپنی غربت میں بہت کٹھن دن دیکھے تھے۔ سردیوں کی راتوں میں بھوک کی شدت اور گرمیوں کی تپتی دوپہرے میں پیاس کی اذیت نے مجھے یہ عہد کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میرا بیٹا بلال کبھی ایسی زندگی نہیں گزارے گا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اس کے لیے ہر راحت کا سامان کروں گا۔ میری دعائیں ہر نماز کے بعد، ہر شب بیداری میں، ہر سجدے میں صرف ایک محور پر گھومتی تھیں۔ یا اللہ، میرے بلال کو دنیا کا عظیم تاجر بنا دے، اسے اتنا مال و دولت عطا فرما کہ اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے، اس کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے۔ اے میرے رب، میرے بیٹے کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے۔ حکیم صاحب کی آواز میں اب گہرا دکھ تھا۔ میں نے یہ دعائیں برسوں مانگی، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ غربت کے قہر سے آزاد ہو۔ میں نے اس کے دنیاوی عروج کے لیے ایسی والہانہ دعائیں مانگی کہ شاید ہی کوئی باپ مانگتا ہوگا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں یہ تو کہا کہ اے اللہ، اسے دنیا کی ہر نعمت عطا کر، مگر میں یہ بھول گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے، تواضع ہے، والدین کا احترام ہے اور آخرت کی فکر ہے۔ میں نے اس کے رزق میں برکت کی دعا کی، مگر یہ نہ کہا کہ اس کے دل میں تقوی پیدا کر۔ میں نے اس کی شہرت مانگی، مگر اس کے باطن کی خوبصورتی کے لیے کما حقہ التجا نہ کی۔ یہ تھی میری ادھوری دعا، میرے بیٹے کے لیے ایک باپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی مگر دنیا کی چکا چوند سے بھٹکی ہوئی دعا۔ بلال بچپن سے ہی ذہین اور فتین تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک عزم تھا۔ اس نے گاؤں کی مسجد کے مکتب میں قرآن پڑھا اور ابتدائی علم حاصل کیا، مگر اس کا ذہن ہمیشہ نئی راہیں تلاش کرتا رہتا تھا۔ جب وہ 18 برس کا ہوا تو اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ دور شہر میں جا کر تجارت کا ہنر سیکھے اور اپنی قسمت آزمائے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے اس کی ہمت افزائی کی اور اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ میری آنکھوں میں خواب تھے، میری دعاؤں کی تکمیل کے خواب۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، سال گزرتے گئے اور بلال کی کامیابی کی خبریں ہمیں ملتی رہیں۔ پہلے وہ ایک معمولی دکاندار کے ہاں ملازم ہوا، پھر اپنی محنت اور ذہانت سے اس نے اپنا چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ پھر اس کی تجارت پھلنے پھولنے لگی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک اپنی مصنوعات بھیجنے لگا۔ وہ واقعی ایک عظیم تاجر بن گیا، جیسا کہ میں نے دعا کی تھی۔ اس کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا تھا۔ اس کے پاس بے پناہ مال و دولت تھی، اس کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔
میں اور زینب اپنے بیٹے کی کامیابی پر فخر کرتے تھے۔ ہماری جھوپڑی اب پختہ مکان میں بدل چکی تھی، ہمارے پاس اب کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بلال ہمیں ہر مہینے نقد رقم بھیجتا، قیمتی تحفے بھیجتا۔ گاؤں کے لوگ ہماری مثال دیتے کہ دیکھو بلال نے اپنے والدین کی غربت دور کر دی، مگر میرے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی کھوکھلی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ بلال سالوں میں ایک بار گاؤں آتا، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ اس کی گفتگو میں اب گاؤں کی سادگی کے بجائے شہر کی چمک دمک اور کاروباری مصروفیات کا ذکر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت نہیں تھی، ایک گہری چالاکی اور تکبر نے جگہ لے لی تھی۔ حکیم عثمان کی آواز بھاری ہو گئی۔ جب وہ آتا تو ہم سے زیادہ اپنے حساب کتاب میں مشغول رہتا۔ وہ ہمارا حال پوچھتا، مگر اس کے لہجے میں رسمی پن ہوتا۔ ہم چاہتے کہ اسے اپنے پاس بٹھا کر ماضی کی باتیں کریں، اسے دین کی طرف راغب کریں، مگر وہ ٹال دیتا۔ ابا جان، اماں جان، میرے پاس وقت نہیں ہے، تجارت ایک سمندر ہے جس میں ڈوب کر ہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو فقر و فاقہ کے بہانے ہیں۔ اس کے الفاظ ہمارے دلوں میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتے۔ ایک روز زینب شدید بیمار ہو گئی، اس کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی، اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں بلال کو دیکھنے کی پیاس بڑھتی گئی۔ میں نے بلال کو پیغام بھیجا، کئی پیغام بھیجے، مگر اس کا جواب آیا کہ ابا جان میں بہت ضروری کاروباری دورے پر ہوں، بیماری تو آتی جاتی رہتی ہے، آپ حکیم کو دکھائیں، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ زینب کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی، اس کی روح تڑپ رہی تھی اپنے لختی جگر کو ایک آخری بار دیکھنے کے لیے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ زینب بستر پر لیٹی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بلال کا نام تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے کمزور سی آواز میں کہا، اے میرے رب، میرے بلال کو ہدایت دے۔ میں نے اسے دنیا میں بہت کامیاب دیکھا، مگر وہ مجھ سے بہت دور ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ وہ چلی گئی، اپنے بیٹے کی دید سے محروم، ایک ادھوری خواہش دل میں لیے۔ حکیم صاحب کا گلا روندھ گیا۔ اس دن میرا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ نکلے۔ وہ صرف زینب کے انتقال کا دکھ نہ تھا، وہ اس ادھوری دعا کا کرب تھا جو میں نے مانگی تھی۔ میں نے بلال کے لیے دنیا کی کامیابی مانگی تھی اور وہ اسے مل گئی تھی، مگر اس کے عوض میں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو اس کے دیدار سے محروم ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اللہ سے قرض لیا تھا، ایک ادھوری دعا کا قرض۔ میں نے اللہ سے جو مانگا وہ تو اس نے مجھے عطا کر دیا، مگر جو مانگنا چاہیے تھا اس کی طرف میری توجہ ہی نہ گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی روح کو نظر انداز کر دیا، اس کے دل کی پاکیزگی کو بھلا دیا، اس کی آخرت کے بجائے اس کی دنیا سنوارنے میں لگ گیا، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اگلے چند سال میری زندگی کے سب سے مشکل ترین سال تھے۔ بلال زینب کے جنازے پر بھی نہ آ سکا، اس کے کاروباری دورے ختم نہ ہوئے تھے، مجھے اکیلے ہی ہر غم کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ میرے گھر میں ہر آسائش موجود تھی، مگر دل ویران تھا۔ مجھے بلال کے بھیجے ہوئے پیسے اور تحفے زہر لگتے تھے۔ میں نے ہر اس چیز سے منہ موڑ لیا جو بلال کی دنیاوی کامیابی کی نشانی تھی۔ میں نے اپنی غلطی کو سمجھا اور رب کے حضور توبہ کی۔ میری توبہ صرف اپنے لیے نہ تھی، بلکہ اپنے بیٹے کی روحانی ہدایت کے لیے تھی۔ میں نے اپنی ساری دعاؤں کا رخ بدل دیا۔ اب میں راتوں کو اٹھ کر بلال کے لیے ہدایت مانگتا۔ میں نے کہا، اے میرے رب، تو نے میری دنیاوی دعا کو پورا کیا، مگر میری نادانی کی وجہ سے میرے بیٹے کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے بیٹے کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اس کے دل کو نرم کر دے، اسے اپنے والدین کا احترام سکھا دے، اسے تقوی عطا فرما دے، اسے دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر آخرت کی فکر دے دے۔ میں نے برسوں اسی تڑپ کے ساتھ دعائیں کیں۔ میں نے اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی راہ میں صرف کر دی، ہر لمحہ اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے روتا رہا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ادھوری کیوں نہ ہو۔ میری دعاؤں میں اب وہ سچی تڑپ شامل تھی جو پہلے نہ تھی۔ کئی سال گزر گئے، میں اب بوڑھا ہو چکا تھا، میری کمر جھک گئی تھی، مگر میرے دل میں اپنے بیٹے کی ہدایت کی امید زندہ تھی۔ بلال کی طرف سے اب کوئی خبر نہیں آتی تھی، نہیں کوئی پیسہ یا تحفہ۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ بلال تو اپنے ماں باپ کو بھول ہی گیا، مگر میں جانتا تھا کہ اللہ میری دعا ضرور سنے گا۔ اور پھر ایک دن شام ڈھلے، جب میں مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آ رہا تھا تو میں نے اپنے دروازے پر ایک نحیف و نزار شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابا جان، اس نے کہا، یہ بلال تھا، میرا بیٹا۔ میں نے اسے پہچانا نہیں تھا، مگر اس کی آواز میرے دل میں اتر گئی۔ میں اسے دیکھ کر سکتہ میں رہ گیا۔ یہ وہ کامیاب تاجر بلال نہیں تھا، یہ ایک شکستہ حال انسان تھا جس کی روح زخموں سے چور تھی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
अब्बा जान, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी दौलत लुट गई, मेरे दोस्तों ने धोखा दिया, मेरे कारोबार तबाह हो गए, अब मैं सब कुछ खोकर आपके पास आया हूँ। उसने बताया कि कैसे उसकी सारी तिजारत एक बड़े धोखे की नज़र हो गई थी, कैसे जिन दोस्तों पर उसे मान था उन्होंने उसे तन्हा छोड़ दिया था। उसने दुनिया के हर मज़े को चख लिया था, मगर आखिर में उसे सिवाय खसारे और तन्हाई के कुछ न मिला। हकीम साहब ने अपनी आवाज़ में नरमी लाई। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी। उसके आंसू मेरे कंधों पर गिर रहे थे, मगर मुझे उसकी बर्बादी का दुख नहीं था, मुझे उसकी वापसी की खुशी थी। मैं जानता था कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। दुनिया की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था, मगर अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। मैंने उसे सब्र की तलकीन की, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का दर्स दिया। मैंने उसे कुरान पढ़ाया, नमाज की पाबंदी सिखाई। आहिस्ता आहिस्ता बिलाल के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलने लगी और अल्लाह की मोहब्बत दिल में जागज़ी होने लगी। वो दिन रात अल्लाह के हुजूर तौबा करता, अपने किए पर नादिम होता। वो हर सुबह मेरे कदमों में बैठकर मेरा हाल पूछता, मेरे हाथों में बरकत के लिए अपने हाथ थामता। वो अमल करता जो उसने अपनी माँ के साथ नहीं किया था। मुझे उसमें ज़ैनब की रूह की तस्कीन नज़र आती थी। बिलाल ने उसके बाद फिर कभी दुनियावी दौलत के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उसने गांव में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, मगर उसकी ज़िंदगी अब सुकून और क़नाअत से भर गई थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, लोगों की मदद करता और दीन की खिदमत में पेश रहता। उसकी आंखों में अब वही मासूमियत और दिल में वही इखलास वापस आ चुका था जो बचपन में था। वो अब न सिर्फ मेरा बेटा था, बल्कि मेरा रूहानी वारिस भी था। हकीम उस्मान ने अपनी आंखें खोली और मजलिस में मौजूद तमाम लोगों को देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी तमानियत थी। सो मेरे अजीज़ों, मैंने इस अधूरी दुआ का कर्ज चुकाया। मैंने दुनियावी कामयाबी मांगी थी और वो मिल गई, मगर उसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, उसे आखिरत से गाफिल कर दिया। जब तक मैंने अपनी दुआ को मुकम्मल न किया, जब तक मैंने अपने बेटे के लिए ईमान, तक़वा और हिदायत न मांगी, तब तक मेरी रूह को सुकून न मिला। ये जो दुनिया की रौनकें हैं, ये सब फ़ानी हैं, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। हमारी दुआ जब भी हो वो मुकम्मल हो, मुतवाज़िन हो, उसमें दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की भलाई भी हो। और अल्लाह की बारगाह में कभी भी किसी एक चीज़ पर इक्तिफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ के लिए उससे रुजू करना चाहिए। अल्लाह हमें हिकमत अता फ़रमाए ताकि हमारी दुआएं हमेशा मुकम्मल और खालिस हों। हकीम उस्मान खामोश हो गए। मजलिस में हर कोई अपने अपने दिल में झांक रहा था, अपनी दुआओं का जायज़ा ले रहा था। फजर की ठंडी हवाओं में अब एक नई रोशनी थी, एक नई समझ, एक नई हिकमत। और उसके मरकज़ में थी एक अधूरी दुआ का कर्ज, जो एक बाप ने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर मशक्क़त से चुकाया था। ये कहानी महज एक माजी का किस्सा नहीं थी, ये एक दायमी सबक था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मांगता है, मगर ये भूल जाता है कि बाज़ औक़ात जो मिल जाता है वो जो मांगना चाहिए था से बहुत मुख्तलिफ होता है, और उसका कर्ज कभी न कभी चुकाना पड़ता है।